1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سوچئے اس دن اس سائے کی اہمیت کتنی ہوگی، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس گرمی کے مداوا کے طور پر، اس گرمی کے علاج کے طور پر 2 چیزیں قیامت کے دن ہوں گی، ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور ایک سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر بھی نصیب ہو جائے، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہو جائے۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ آج وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں نبی پاک جو فرما رہے ہیں کہ انہیں اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا؟ نمبر 1 میرے آقا فرماتے وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی پریشانی دور کرتے ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں، ٹینشن ریلیز کرتے ہیں۔ انہیں مبارک ہو کہ وہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ سوچے جو لوگوں کے لیے ٹینشن بن جاتا ہے، مشکل کھڑی کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، دکھ دیتے ہیں لوگ۔ نہ کریں ایسا۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو لوگوں کے لیے آسانی کرے، اور اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ بات بہت آگے تک جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو غور کیجئے، تکلیف دینے والا مر جائے گا، پھنس جائے گا۔ آسانی دیجئے، آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی آسانی کیا ہوگی؟ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوسرا بندہ کون؟ آقا فرماتے میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ مبارک ہو ان عاشقان رسول کو جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، سنتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ بار بار سنتے ہیں سنتوں بھرا ماحول، سنتوں بھرا اجتماع، سنتوں بھرا قافلہ ہیں، سنتوں پر بار بار بات ہوتی ہے۔ یہ بڑا کمال کا کام ہے کہ سنت زندہ کرنے والا وہ ہوگا کہ جسے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب جو سنت سے دور ہے بلکہ معاذ اللہ سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ سوچے کہ میرا کیا بنے گا۔ اور تیسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے وہ خوش نصیب جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ذرا مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ 2 الگ الگ درود پاک تھے، بڑے مختصر شارٹ۔ ایک درود پاک میں کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈ، میکسیمم 3 سیکنڈ۔ چلے میں 3 سیکنڈ مان لیتا ہوں۔ 100 بار درود پاک پڑھنے میں کتنے دیر لگے گی؟ 300 سیکنڈ۔ 300 سیکنڈ کتنے منٹ بن گئے؟ 5 منٹ۔ صرف 5 منٹ میں نکال لوں تو 100 درود ہو جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو 100 بار درود پاک پڑھ لے اللہ اس پر 1000 رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ بتاؤ نا، 5 منٹ دینے سے اتنا اجر، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بن جاؤں تو قیامت کی گرمی سے بچت کا راستہ بن جائے گا، اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا۔ مگر آج موبائل ہاتھ میں پکڑے تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں، مگر اس میں گھنٹوں بتانے کا ٹائم ہے، درود پڑھنے کا ٹائم نہیں، ذکر کرنے کا ٹائم نہیں۔ ایسا نہ کریں۔ آج آئے ہیں اس پیارے اجتماع میں، یہ مدنی پھول لے کر جائیں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھوں گا انشاءاللہ۔ روزانہ کلمہ پاک کی ایک تسبیح پڑھیں۔ دیکھیں نا، مرتے وقت ہر کسی کو کلمہ چاہیے، سب چاہیں گے۔ کون کون چاہتا ہے مرتے وقت میری زبان پر کلمہ ہو؟ سبحان اللہ۔ اچھا آج کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اب ہاتھ نہیں اٹھائیے گا، خود ہی جواب اپنے آپ کو دے دیں۔ پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ کمال دیکھیں، مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، زبان کو کلمے کا عادی بنائیں تاکہ مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔
اور سبحان اللہ جو ایک بار لا الہ الا اللہ کہتا اس کے لیے درخت لگا لیا جاتا. کل باتوں سے بچ رکھی یہاں پڑھ لیں. اللہ آپ کو فرمائے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ صحابی رسول ہے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی راستے سے گزرے تو کہتے ہم بھی ساتھ تھے. راستے میں ایک جگہ ہم نے ایک بہت اونچی عمارت دیکھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کس کی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا حضور یہ فلاں صحابی نے بنائی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناگوار گزری. آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ اتنی اونچی عمارت انہوں نے بنائی ہے. یہ بات اس صحابی رسول کو پہنچی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری ایک بلڈنگ کے قریب سے گزرے تھے اور پوچھا کس نے بنائی. ہم نے آپ کا نام بتایا. نبی پاک کے چہرے پر تاثرات جو تھے نا وہ ناگواری کے تھے. اچھا میرے آقا کو میری عمارت اچھی نہیں لگی. پوری عمارت گرا دی, زمین بوس کر دی, لیول کر دیا. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ناجائز ہے, یہ نہیں فرمایا گرا دو, بس پتا چلا کہ پیارے آقا کو ناگواری گزری ہے. نبی پاک پھر اس راستے سے گزرے تو وہ عمارت نظر نہیں آئی. تو پیارے آقا نے کچھ دنوں بعد جب وہ دیکھا کہ عمارت نہیں, فرمایا کیا ہوا, وہ عمارت کہاں گئی؟ کہ حضور اس صحابی نے آپ کی ناراضی کے خوف سے وہ عمارت گرا دی تھی, لیول کر دیا زمین کو. تو آقا نے فرمایا سن لو, بے شک ہر عمارت اس کے مالک کے لیے وبال ہے, البتہ جو ضرورتاً بنائی گئی ہو. مشہور مفسر قرآن مفتی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں لفظ وبال سے مراد اگر گناہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمارت جو بلا ضرورت فخر و تکبر کے لیے بنائی گئی یہ عمل ناجائز ہے, اور فخر و تکبر کا ہر کام حرام ہے. اور اگر یہاں لفظ وبال سے مراد آخرت کا بوجھ ہے تو وہ ہر وہ عمارت جو بلا ضرورت بنائی گئی, غرض کے دنیاوی ضرورت مثلا کاروبار وغیرہ کے لیے عمارت بنانا تو مباح ہے, دینی ضرورت یعنی مسجد وغیرہ کے لیے عمارت بنانا یہ تو جائز اور ثواب کا کام ہے, لیکن جو نمائش کے لیے, شو آف کے لیے, فخر کے لیے, پراؤڈ کے لیے بنائی گئی تو وہ وبال ہے. مگر اس واقعے سے ایک بات سیکھنے کو ملی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک سے محبت کیسی کرتے تھے. پیارے آقا نے فرمایا نہیں اس عمارت کو گرا دو, بس چہرے پر ناگواری کے تاثرات آئے تو صحابی نے عمارت گرا دی. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی پر اپنا سب کچھ قربان. ہم تو نعت کا شعر پڑھتے ہیں نا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارا سب کچھ ہمارے آقا ہے. اگر وہ راضی تو رب راضی, اگر وہی ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو صحابہ کرام نے تو یہ پروف کیا کہ جب پتا چلا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں چاہیے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. نبی پاک نے وہ انگوٹھی اتار کر زمین پر پھینک دی. پیارے آقا تشریف لے گئے. کسی نے کہا آپ انگوٹھی تو اٹھا لیں, اٹھا کے کسی عورت کو دے دیجیے گا, آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے لیے انگارہ پہنے. مرد کے لیے سونے کے زیورات جائز نہیں تھے, ان کو معلوم نہیں تھا جو صاحب ساتھ کھڑے تھے. مگر جب انہوں نے جواب پتہ کیا دیا کہ اگر میرے آقا نے اس کو زمین پر پھینکا میں نے نہیں اٹھانا, اب یہ میرے کسی کام کی نہیں. نبی پاک جس چیز سے ناراض ہو میرے کسی کام کی نہیں. اللہ اکبر, یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا. لیکن بہت ساری باتیں مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آقا کو پسند ہیں, یہ پسند نہیں ہیں. مگر کیا کبھی ہم نے اپنی زندگی کا کوئی کرائٹیریا بنایا کہ جو سرکار علیہ السلام کو پسند وہ ہماری پسند, اور جس سے وہ ناراض وہ ہم اس سے دور ہو جائیں؟ خدا کی قسم یاد رکھیے گا, اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کسی سے ناراض ہو گئے نا تو اس کا بچنا کچھ نہیں ہے. اللہ بھی اسی سے راضی ہوگا جس سے حبیب پاک علیہ السلام راضی ہوں گے. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک ہی شعر میں زندگی گزارنے کا فلسفہ سمجھا دیا. آپ نے کیا لکھا؟ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. یعنی اگر حضور راضی ہیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے, اور اگر ان کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کرنے لگ گیا اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو بنے گا کیا؟ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو آج میں چند وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان حدیثوں میں یہ فرمایا کہ جو یہ عمل کرنے والا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں.
وہ ہم سے دور ہے. یعنی نبی پاک نے اپنے آپ سے دور جسے قرار دے دیا تو بتاؤ وہ عمل کرنے والے کا بنے گا کیا؟ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں. نبی پاک نے کچھ اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں، ہمارے پیاروں میں سے نہیں، ہم اس سے بیزار ہیں. اب بتائیں وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. قرآن فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں. ٹاپ پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے حبیب راضی ہو جائے. اب غور کرتے جائیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمارے ان اعمال میں کہیں ہم بھی تو مبتلا نہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم سے دور ہے. پہلی حدیث جو آج میں پیش کر رہا ہوں، آقا فرماتے لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، یعنی جو خوش الہانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے اور اچھے طریقے سے، مخارج کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، اچھے انداز میں. اور آقا فرماتے جو اس انداز سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. ایک بار صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک گانے والا، بڑی اچھی اس کی آواز تھی. یہ جو گلوکار ہوتے ہیں، اللہ کرے کوئی سن رہا ہو مجھے، ہیں جو اپنی آواز میں گانے، غزلیں، پتہ نہیں کیا کیا گا رہے ہوتے ہیں. آواز اچھی ہوتی ہے ان کی، مگر آواز کا غلط استعمال ہے نا. اللہ نے نعمت دی، اس نعمت کو کس کام میں یوز کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا ایک گویا، ایک گانے والا بڑی زبردست انداز میں اپنا گانا گا رہا تھا. آپ نے جملہ کہا کاش یہ آواز قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتی، قرآن کی تلاوت کے لیے استعمال ہوتی. یہ کہہ کر آپ تو تشریف لے گئے، مگر اللہ اکبر جب اس بندے کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تھے، میری آواز سنی گانے کی اور آپ نے یہ جملہ فرمایا، اللہ اکبر، اس شخص نے توبہ کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں آیا اور پریکٹس کرنے لگا، اور ایک وقت آیا کہ قرآن کا بہترین قاری بن گیا. ایسے کئی گلوکار ہیں جنہوں نے توبہ کی، اب وہی آواز نعت رسول میں استعمال ہو رہی ہے، تلاوت قرآن میں استعمال ہو رہی ہے. اللہ نے آواز اس لیے دی ہے، زبان اس لیے دی ہے کہ اس کا ذکر، اس کے حبیب کا ذکر کیا جائے. یہ آنکھیں کس لیے دی، یہ دل کس لیے دیا؟ وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار. اللہ ایسا کرے کہ دل بھی ایسا ہو، آنکھیں بھی ایسی ہوں، زبان بھی ایسی، اس کا استعمال اچھا ہو. تو اب یہاں یہ حدیث تو میں نے بیان کر دی کہ آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن اچھے انداز سے نہ پڑھے. کیا حدیث؟ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو خوش الہانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. یہ تو معاملہ عجیب ہو گیا، یہاں تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. خوش الہانی کی تو بات کی بات ہے، پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، بلکہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. خوش الہانی تو اپر سٹیج ہے نا، پہلے قرآن تو پڑھ لیں، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے. تو اس کا بنے گا کیا کہ اگر نبی پاک نے فرمایا کہ تمہیں قرآن بھی نہیں آتا تھا اور قرآن اچھا پڑھتے نہیں تھے، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں، تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب آپ کہیں یار اتنی عمر میں قرآن کہاں پڑھیں؟ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو، کیوں پکڑتے ہیں آپ کو؟ آئیں بھائی، ہمارے مدرسے بچے ہیں تو مدرسہ المدینہ ہمارے شفٹ والے مدرسے میں آ جائیں. بڑے ہو گئے تو مسجد میں مدرسہ المدینہ بالغان لگ رہا ہے، کوئی پیسے کوئی روپیہ نہیں لیتے آپ سے، کہتے ہیں آ جائیں، اپنا تلفظ ٹھیک کر لیں، اپنی تلاوت بہتر کر لیں. قرآن مسلمان اور قرآن سے کیسے دور رہ سکتا ہے؟ ایک اور حدیث پاک ہے، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. غور کریں ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے، کیسے قرآن سے دور رہ کر زندگی کیسے گزار رہے ہیں. خدا کے واسطے قرآن سے محبت کیجیے. اچھا مزے کی بات بتاؤں، ایک حدیث آپ نے سنی جس میں نبی پاک نے فرمایا کہ اس بندے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو اچھا قرآن نہ پڑھے. اور ایک اور حدیث پتہ کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے
جو قرآن پڑھے یا دوسروں کو پڑھائے، قرآن سیکھے یا دوسروں کو سکھائے. ہیں دو الگ الگ سائیڈیں ہو گئی نا. ایک قرآن سے دور رہنے والا جس کو فرمایا ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور ایک وہ بندہ جو قرآن پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، فرمایا بہترین سب سے ہی ہے. اب آپ طے کریں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اب آپ کہیں یار قرآن پڑھنا مشکل ہے، دنیا کی ہر چیز سیکھ لی آپ نے. کیا موبائل آپ کو پہلے ہی چلانا آتا تھا؟ سافٹ ویئر آپ کو پہلے آتے تھے؟ ویب سائٹ پہلے کھولنا آتی تھی؟ اکاؤنٹ ڈیجیٹل آپ نے پہلے بنانا سیکھا تھا؟ گاڑی چلانا سیکھ لی، کئی لوگوں نے کمپیوٹر چلانا سیکھ لیا. سیکھنا تھا تو اکاؤنٹ سیکھ لیا، سیکھنا تھا تو دنیا کی ڈگریاں سیکھ لی. اب کئی لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھ رہے ہیں، مگر نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا. شیطان نے نہیں سیکھنے دیا آپ کو. آج رات ہوگی تو چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر دنیا بھر کی باتیں، کہاں جنگ ہو رہی ہے، کون سا میزائل آ رہا ہے، پیٹرول کا دام، ڈالر کا دام، سونے کا دام، جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس پہ دن رات لگے ہوئے ہیں. اور جو قرآن میرے ساتھ قبر میں جائے گا، اور اگر قرآن نہیں تو نبی پاک فرماتے تعلق نہیں، کدھر جائیں گے؟ پلیز آج آئے ہیں اس اجتماع میں، پہلا اپنے لیے یہ ہدف لے کر جائیں، ٹارگٹ لے کے جائیں کہ میں نے مرنا نہیں ہے بغیر قرآن پڑھے. آج سے قرآن سیکھوں گا، بلکہ روز کچھ قرآن پڑھوں گا. اور دعوت اسلامی والے آپ کو مفت موقع دے رہے ہیں، آپ کی ہر مسجد میں مدرسۃ المدینہ عموماً لگ رہا ہوتا ہے. ذمہ داران سے رابطہ کریں، ٹائم پوچھیں، آئیے پڑھیے قرآن. تو انشاءاللہ. اور جو لوگ مصروف ہیں، کہتے ہیں یار میں دیر سے کام سے آتا ہوں، تو آپ کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی ہم نے بنا دی ہے. آپ 24 گھنٹے میں جب فارغ ہیں انٹرنیٹ پر آن لائن قرآن پڑھ لیں. ایک قاری صاحب آپ کو اکیلے کو پڑھائیں گے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مصروف زندگی میں رہتے ہوئے پورا قرآن آن لائن پڑھ لیا، اپنے مخارج ٹھیک کر لیے. قرآن تو قرآن انہوں نے پورا درس نظامی کر کے، آن لائن درس نظامی پورا کر کے عالم دین بن گئے. اور ہم ہیں کہ بہانے ہی بنا رہے ہوتے ہیں. امیر اہل سنت کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے کہ جس کو کرنا ہو نا اس کے لیے راستے بہت، جس کو نہ کرنا ہو اس کے لیے بہانے بہت. آپ نے قرآن سیکھنا ہے، راستے بہت ہیں. اور قرآن اس لیے سیکھنا ہے کہ اس قرآن کو سینے میں بسا کر میں نے انشاءاللہ قبر میں جانا ہے. یہ قرآن میرے لیے شفاعت کرے گا. یہ قرآن دنیا بھی آپ کی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی بہتر کر دے گا. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آقا نے فرمایا جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. سنت سے منہ موڑنے والا ہم میں سے نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب اپنی زندگی کو چیک کیجئے، صبح سے لے کر شام تک، رات تک، پورے دن میں کتنی سنتوں پر عمل ہے. اب غور کر لیں. کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے سر پہ امامہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، بیٹھ کے کھائیں گے پیئیں گے. سچ بولنا بھی سنت ہے. صرف لباس کی سنتیں نہیں ہیں، وعدے پورے کرنا بھی سنت ہے، قرض وقت پر لوٹانا بھی سنت ہے، نرمی کرنا بھی سنت ہے، مسکرانا بھی سنت ہے، ماں باپ کا ادب، بچوں سے پیار، بڑوں کا ادب، یہ سب سنت ہے. یہ سنتوں پر عمل کیجئے تو پھر تو خیر ہے. لیکن اگر پورا دن، پورا مہینہ ایسے گزر رہا ہے کہ سنتوں سے دور ہیں، بلکہ کچھ بدقسمت تو ایسے ہیں کہ اگر کوئی سنت پر عمل کرے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. سوچیں ان کا بنے گا کیا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آقا فرماتے تعلق ہی نہیں ہمارا اس سے. جو سنت سے بے رغبتی رکھنے والا، سنت سے دور جانے والا. اور تھوڑی آنکھیں کھلی رکھو. آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے آ کر یہ پلاننگ شروع کر دی ہے. کہتے ہیں سنتیں چھوڑ دو، سنت کی کیا ضرورت ہے. رمضان میں آپ نے سنا ہوگا تراویح سنت ہے، پڑھنا کیوں ضروری ہے. مولانا صاحب نے مشکل کر دیا دین. یعنی آہستہ آہستہ امت کے دل میں یہ خیال ڈالا جا رہا ہے کہ جو سنت ہے اسے چھوڑ دو، کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تاکہ لوگ سنت سے دور ہوں گے تو نبی پاک کی محبت سے دور ہو جائیں گے. سنت یاد رکھیے آقا کی محبت کا اور جنت میں جانے کا راستہ ہے. آقا فرماتے ومن احب سنتی فقط احبنی. جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت کی. اور پھر آگے کیا فرمایا، انعام سنو، ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دوبارہ دو راستے آ گئے. ابھی آپ نے قرآن کے دو راستے سنے تھے کہ ایک جگہ فرمایا جو قرآن اچھے طریقے سے نہ پڑھے ہمارا کوئی تعلق نہیں. دوسری جگہ کیا فرمایا، اچھا قرآن جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے سب سے بہترین وہ ہے. اب دو راستے پھر آ گئے آپ کے سامنے. ایک راستہ کیا ہے، سنت سے منہ موڑے وہ ہم سے نہیں. اور ایک جگہ فرمایا جو سنت پر عمل کرے وہ ایسا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دو راستے ہیں. کورنگی میں رہ کر لانڈی جانے کا راستہ الگ ہے، صدر جانے کا راستہ الگ ہے. صدر کے روڈ پر جا کر کہوں دعا کرو لانڈی پہنچ جاؤں تو نہیں پہنچو گے. جنت میں جانے والے راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے نا. سنت کے راستے پر عمل کرو گے تو نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا ہے. سنتیں روز چھوڑی جا رہے ہیں اور سنت پر عمل کرنے والے کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں.
تو پھر کیسے نبی پاک کے ساتھ جنت ملے گی؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اگین دوبارہ دعوت اسلامی کے ماحول کی قدر کیجئے، سنتوں بھرا ماحول. جتنی دعوت اسلامی کے ماحول میں سنتوں پر بات ہوتی ہے شاید اور کہیں نہیں ہوتی. کچھ لوگ اس پر چڑھتے بھی ہیں کہ ہر چیز میں سنت کی بات کرتے ہیں، ہر چیز میں سنت. بھائی مومن آقا کا امتی نبی پاک کے طریقے کی بات نہ کرے تو کس کی بات کرے گا؟ کوئی کسی انگریز کا فالوور، کوئی کسی فٹ بال کا فالوور، کوئی کسی کرکٹر کے پیچھے دیوانہ، کوئی اداکار کی ادائیں ادا کر رہا ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. ارے امتی سرکار کی ادا پر ادا نہیں کرے گا تو کس کی ادا کرے گا؟ تو سنتوں کو تھامنا ہے. تیسری سنت، تیسری جو ہے وہ حدیث کی طرف چلتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، دھوکہ کرنے والا ہم میں سے نہیں. اب یہ دھوکہ کتنا عام ہو گیا ہے، تھوڑے پیسوں کے لیے دھوکہ دیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے کہ کئی اس میں قسمیں. کوئی ناپ تول میں کیسا لگتا ہے کہ ہر بندہ اپنے حساب سے دھوکہ دے رہا ہے. ریڑی والا ناپ تول میں دھوکہ دے رہا ہے، فروٹ خریدو تو چپکے سے 2 سڑے ہوئے فروٹ ڈال دے گا. یعنی ایسا لگتا ہے جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے، جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ حرام کما رہا ہے. یہ سوچ نہیں رہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. ایک ریڑی والے کو کسی نے صبح صبح روتے ہوئے دیکھا. بس بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھائی یہ 2 پیٹی فروٹ کی روز سبزی منڈی سے لاتا ہوں اور روز بیچ کر اپنے بچوں کی روزی لے کے جاتا ہوں. آج صبح سبزی منڈی گیا، فروٹ کی یہ 2 پیٹیاں لایا، مگر جیسے ہی پیٹیاں کھولی ہیں تو اوپر تو فروٹ اچھا ہے، نیچے سارا سڑا ہوا ہے. اب میں اس کو کیسے بیچوں گا اور آج اپنے گھر والوں کو اور بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤں گا؟ اب آپ سوچیں کہ جس نے اس غریب آدمی کے ساتھ دھوکہ کیا وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تھوڑے پیسے کے لیے کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، میڈ ان فلاں کہہ کے میڈ ان فلاں بیچ دیتا ہے، غلط مال اچھا کر کے بیچ دیتے ہیں. کپڑا ناکارہ ہوتا ہے، کہتے ہیں بہت اچھا ہے. سیلز مین تو اچھا ہی وہ لگتا ہے جو کسی گاہک کو چونا لگا دے. اس کو مرنا نہیں ہے اس سیلز مین کو کہ ایک نوکری کے لیے اپنے سیٹھ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور وہ پیسے کما رہا ہے جو مر جائیں گے. دوائیوں میں ملاوٹ نہ کریں ایسا. دھوکہ، آقا فرماتے ہیں دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. اب تو موبائل اپلیکیشنز ایسی آ گئی ہیں جس کے ذریعے دھوکہ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کچھ لوگ آتے ہیں دکھ بھری داستان سناتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرا یہ واقعہ ہو گیا. بندہ اس کی مدد کرتا ہے، تھوڑے دنوں بعد پتہ چلتا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا تھا. دھوکہ دے کر بھیک مانگتے ہیں، دھوکہ دے کر مدد مانگتے ہیں، دھوکہ لے کر قرض مانگتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، خدا کے واسطے اپنی زندگی کا اصول بنا لے. لوگ اچھا پھر پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں نا، کہتے ہیں میں اکیلا سچ بول کے کیا کروں گا، میں اکیلا حلال کما کر کیا کروں گا، میں سیدھی بات کرتا ہوں میرا مال کیسے بکے گا. جھوٹ بولے بغیر مارکیٹ میں کاروبار ہی نہیں ہوتا ہے، ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے تو میں اپنا کاروبار کیسے چلاؤں گا. یہاں 2 سوال ہیں میرے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ سارے ہی جھوٹے، ساری مارکیٹ ملاوٹ کر رہی، میں سچ بولوں گا تو میرا کام کیسے چلے گا، میرا اس سے سوال یہ ہے کہ پھر تمہارا ایمان کہاں گیا؟ ایمان کیا ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے. رازق کون ہے؟ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں معاذ اللہ کہ جب تک جھوٹ نہیں بولوں گا رازق رزق نہیں دے گا. یہ بے وقوفی ہے. ارے تم ایک بار حرام چھوڑو تو صحیح، وہ اور عطا فرمائے گا، وہ غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. بلکہ ہم نے خود دیکھا ہے، یہ بیٹھے پرانے لوگ، ان سے پوچھیں، مارکیٹ میں ایک دکاندار بعض اوقات ہوتا ہے جو مہنگا سودا بیچتا ہے مگر سچا ہوتا ہے. ساری مارکیٹ چھوڑ کر لوگ گاہک اس سے مہنگا سودا خریدتے ہیں کہ باقی لوگ سستا تو دے رہے ہیں مگر ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے. یہ سچی بات کرتا ہے، 2 پیسے زیادہ لیتا ہے، لوگ پوری مارکیٹ چھوڑ کر اس سے خریدتے ہیں. ایسا آج بھی نہیں ہے. سچ کا بول بالا ہے، بس بندے کا ایمان ہل جاتا ہے اور وہ جناب جھوٹ اور ملاوٹ کی طرف اور شارٹ کٹ کی طرف جاتا ہے. یہ شارٹ کٹ نہیں ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. وہ حلال سے بھی ملے گا مگر حلال والا برکت والا ہوگا، خیر والا ہوگا، عافیت والا ہوگا. حرام والے پیسے تو آ جائیں گے مگر سکون چلا جائے گا، پریشانی بڑھ جائے گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی صورت کسی کو دھوکہ نہیں دینا. اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ سبھی تو غلط کرتے ہیں، میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، تو ان کو میں ایک جواب دیتا ہوں کہ قبر میں پوری مارکیٹ کے ساتھ جانا ہے یا اکیلے جانا ہے؟ قبر میں آپ کی پتہ ہے کس سے ملاقات ہے؟ ہاں، سرکار دو عالم علیہ السلام سے آپ کی 1 to 1 ملاقات ہونی ہے، کوئی اور نہیں ہوگا. کم از کم یہ تو جواب دے سکوں گا کہ یا رسول اللہ آپ کا فرمان سنا تھا دھوکہ مت دینا، میں نے دھوکہ نہیں دیا. لوگ دے رہے تھے حضور، میں نے نہیں دیا. لوگ جھوٹ بولتے تھے، میں جھوٹ نہیں بولتا تھا. حضور میں اپنے وقت کی 5 نمازیں پڑھ کے آیا ہوں.
یہ دماغ سے نکال دے کہ باقی لوگ سدھر نہیں رہے، میرے سدھرنے سے کیا ہوگا؟ ارے کوئی نہ سدھرے، میں اکیلا قبر میں جاؤں گا اور میرے حضور کی بارگاہ میں نے حاضری دینی ہے، مجھے وہاں سرخروئی چاہیے، میرے آقا راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا، جنت میرا ٹھکانہ ہو جائے گی۔ یہ کیوں کہتے وہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، سب غلط کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے اپنا جواب دینا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، میں بہتر ہو جاؤں، ہم سب بہتر ہو جائیں تو سب بہتر ہو جائے گا، ہم کہتے سب بہتر ہو پھر میں بہتر ہوں گا، یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ اپنے سے سٹارٹ لیجئے، اپنی ذات سے بہتری شروع کیجئے، کوئی کرے نہ کرے، انشاءاللہ ہم اس کو کرتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے سن لیا کہ لالچ اور دھوکہ یہ بربادی لاتا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو کہیں سے بہت سارا سونا مل گیا، وہ تو کہا میں تو امیر ہو گیا، اتنا سارا سونا۔ اب وہ سونا سنبھال کر جناب چھپا چھپا کر سفر کر رہا تھا۔ اب راستے میں اس کو دو شخص مل گئے، کہا یہ کیا چھپا کے جا رہے ہو؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ اس کو پکڑ کے مارا، جب کھولا تو گولڈ نکل آیا۔ کہا اب تو یہاں اس بندے کے پاس ہم چھین لیتے، اس کو مار دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھو مجھے مارو گے قتل کا بھی گناہ ہوگا، پولیس بھی پکڑ لے گی، یہ سونا ہم تینوں ہی بانٹ لیتے ہیں، کیوں مارتے ہو مجھے؟ آئیڈیا تو صحیح ہے، 50-50 کی جگہ 30-33 مل جائے گا، لیکن بندے کو مارنا بھی نہیں پڑے گا۔ جب آپس میں 33% سونا کم بانٹ لیا، اب بھوک لگی تو کہا ایسا کرو تینوں میں سے ایک بندہ جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ ایک بندے کو پیسے دے کے کھانا لینے بھیجا، جو کھانا لینے گیا اس کے اوپر پھر لالچ سوار ہوئی کہ یار میں اگر کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں کھا کر مر جائیں گے، میں اکیلا سونا لے جاؤں گا سارا۔ وہ ادھر یہ پلاننگ کر رہا ہے، لالچ دھوکا، ادھر یہ دونوں کہتے ہیں یار یہ کھانا لینے گیا نا، جیسے کھانا لے کر آئے گا اس کو مار دیں گے تو یہ مر جائے گا، ہم دونوں 50-50 بانٹ لیں گے۔ ادھر انہوں نے یہ پلاننگ کی، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، جیسے ہی وہ واپس آیا ان دونوں نے اس کو پکڑ کے مار دیا، اور جب اس کو مار دیا تو کہا اب ہو گیا اپنا آدھا آدھا بھائی، ٹھیک ہے اب چلو کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھایا تو وہ دونوں بھی زہر سے مر گئے۔ تھوڑے عرصے بعد کوئی وہاں سے گزرا، سونا بھی پڑا ہے اور 3 لاشیں بھی پڑی ہیں۔ یہ لالچ کا انجام ہے، یہ دنیا ہے، یہ دھوکے کا انجام ہے۔ کسی کا آپ بگاڑ کر اپنا اچھا نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے سارا شہر مل کر کسی کا بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہو، کوئی کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتا، اللہ بچانے والا ہے۔ نیگیٹو نہ سوچیں، آپ لوگوں کا اچھا سوچیں، دوسروں کا بھلا سوچیں، آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو بہرحال دھوکہ دینے والا آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک دھوکے باز بھی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ایسے پلان کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بےایمانی کرتا ہے، توبہ کر لے، دنیا تو برباد ہونی ہے، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک جس میں نبی پاک نے فرمایا جو اس کا ہم سے تعلق نہیں، میرے آقا فرماتے لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال۔ میرے آقا فرماتے جو عورت مردوں کی اور جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے، ریزمبلنس اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی آج حالات ایسے ہی ہو گئے نا، مرد بڑے بڑے بال رکھ رہے ہیں، مرد کان میں زیورات، ناک میں زیورات، عجیب عجیب حلیے بنائے ہوئے مردوں نے، کپڑے ایسے پہنیں گے لگے گا نہیں مرد جا رہا ہے عورت جا رہی، چمکیلے بھڑکیلے، اللہ اکبر۔ اور عورتیں ایسا لباس کہ جو مردانہ لباس ہے، عورتوں کا لباس ایسا ان کو مزہ آ رہا ہے آج مرد بننے میں، چھوٹے بال، مرد کے لباس پہن کر بے پردہ۔ خدا کے واسطے یہ نہ کریں۔ اللہ نے مرد کو مرد کا حسن دیا، عورت کو عورت کا انداز دیا۔ ہم عورت مرد میں گھس رہی ہے، مرد عورت کے اندر جناب معاملات کر رہے ہیں اپنے، تو یہ نہ کریں۔ جو مرد کے لیے حرام ہے اس سے مرد بچیں۔ مرد کا حسن داڑھی میں ہے، عورت بغیر داڑھی والی ہوتی ہے۔ ہاں عورت کو حکم ہے کہ داڑھی نکل رہا ہے تو کاٹ دو، لیکن مرد کاٹ رہا ہے داڑھی۔ مرد بنا ہوا ہے عورت بننے کے لیے، کبھی بالیاں پہن رہا ہے، کبھی پتہ نہیں کڑے پہن رہے ہیں، انگوٹھیاں پہن رہے ہیں۔ بھائی مرد کو زیورات کی اجازت نہیں ہے سوائے ایک انگوٹھی، وہ بھی تفصیل ہے اس کی کہ ایک اس میں چاندی، اس میں ایک جو ہے وہ نگینہ ہو، 4.5 ماشا سے کم چاندی ہو، وہ ایک تفصیل ہے۔ مگر آج کل تو جتنی انگلیاں اس سے زیادہ انگوٹھیاں، ایک گلے میں پتہ نہیں کتنی مالائیں، بریسلیٹس، یہ عورتوں کے کام ہیں۔ تو خدا کے واسطے اب غور کر لیں، نبی پاک نے کیا فرمایا کہ مردانہ وضع رکھنے والی، مردانہ تشبہ رکھنے والی عورتیں اور وہ مرد جو عورتوں کا انداز اختیار کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ 3 قسم کے شخص جنت سے محروم رہیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 دیوس،
نمبر 2 مردانی عورتیں جو مردوں والا اسٹائل اختیار کرتی ہیں نا، مردوں والے لباس، مردوں والے انداز۔ نمبر 3 شراب کا عادی، الکوہلک۔ یہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو خدا کے واسطے اگر میرا یہ بیان میری بہنیں سن رہی ہیں یا بعد میں سنیں تو پلیز مردانہ وضاقتہ نہیں، اللہ نے آپ کو عورت بنایا، عورت کے انداز میں رہیں، با پردہ رہیں، با حیا رہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اب چلتے ہیں ایک اور حدیث۔ آقا فرماتے ہیں فمن ضیع حق جارہ فلیس منا، جو اپنے پڑوسی کا حق ضائع کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کل پڑوسیوں سے اتنا پرابلم ہے، اتنے پڑوسی پریشان ہیں۔ ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن کے غیر مسلم پڑوسی ان کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے تھے، اور آج ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہے۔ غور کیجئے، اگر میرے اور آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہنے آ جائے تو کیا ہمارے اخلاق کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہم نے تو ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات پڑوسی کا۔ نہ کریں ایسا، ہماری مغفرت کے لیے ضروری ہے ہمارا پڑوسی ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، آپ کے برابر پڑوس میں غیر مسلم رہتا تھا۔ ایک رات اس کا بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو زوجہ کہتی حضور وہ بچہ جو ہے وہ اس لیے رو رہا ہے کہ اندھیرا ہے گھر میں، چراغ نہیں ہے۔ اب تو لائٹیں ہوتی، پہلے چراغ ہوتے تھے، اور باپ سفر پر گیا ہوا، گھر میں کوئی چراغ روشن کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی نے اپنے گھر سے تیل بھروا کر چراغ اس کے گھر بھجوا دیا، بچہ سکون سے سو گیا۔ اگلی رات پھر ایسا کیا، 3 راتوں تک آپ کرتے رہے۔ 3 رات بعد اس کا شوہر آ گیا، غیر مسلم جو باپ تھا وہ آ گیا، اور اس کی بیوی نے بتایا کہ 3 راتوں سے بچہ سکون سے سو رہا ہے، کیونکہ برابر میں جو بایزید بستامی مسلمانوں کے بڑے پیشوا رہتے ہیں نا، اپنے گھر سے چراغ تیل بھر کر بھجواتے رہے۔ پڑوسی پتہ کیا کہتا ہے؟ بایزید کے چراغ کی روشنی تو گھر آ گئی ہے، چلو چل کے اسلام کی روشنی بھی گھر لے آتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آج ہمارے گھر کے شور کی وجہ سے پڑوسی نہیں سو رہا ہوتا۔ کسی کے گھر میں شادی ہو جائے، لگتا ہے اس نے نیت کی ہوتی ہے کہ پورے محلے کو 1 ہفتہ نہیں سونے دینا، پورا مہینہ نہیں سونے دینا۔ ہمارے گھر میں شادی ہے بھائی، آپ کیسے سو سکتے ہیں؟ کمال ہے یار، آپ کسی کے آرام کو برباد کر دیں گے۔ آپ کو سچ بات بتاؤں، شادی گانے باجے تو الگ بات، اگر کوئی نعت خوانی بھی کرے نا، امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں، قرآن خوانی کرے، نعت خوانی کرے، بلکہ سنتوں بھرا بیان کرے، درس قرآن کرے، لیکن اگر اس کی آواز سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس نعت خوانی کا ثواب نہیں ملنا، الٹا بعض صورتوں میں تو گناہ ملے گا، کیونکہ آپ کو یہ حق تھوڑی حاصل ہے کہ آپ کہیں کہ جناب اچھا بعض اوقات اسلام پہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بھائی وہ گانے بھی تو بجاتا ہے، ہم نعت خوانی کر رہے ہیں اپنی گلی میں تو کیوں تکلیف ہے؟ یار آپ گانے والے کی مثال دو گے؟ حقوق العباد کس کا نام ہے؟ کسی کے آرام میں خلل ڈال کر نعت خوانی کیوں کرنی ہے؟ اپنے کمرے میں کریں، کسی ہال میں جا کے کر لیں، کسی مسجد میں جا کے کر لیں، پوری گلی کو اسپیکر لگا کے جگانا ہے اور کہیں میلاد بنا رہے؟ نہیں، یہ میلاد منانا بھی بعض صورتوں میں آپ کے لیے گناہ کا سبب بنے گا اگر لوگ پریشان ہیں، کوئی بیمار سو نہیں پا رہا، کسی کو صبح کام پہ جانا ہے، یہ نعت خوانی کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو گانے بجا کے کر رہے ہوتے ہیں، آتش بازی، کبھی کبھی تو باپ رے باپ، رات کو 3 بجے ایسے دھماکوں کی آواز آتی ہے، بندہ سمجھے کسی برابر کے ملک کی فوج نے حملہ کر دیا، باہر نکلے بندہ پتہ نہیں بارات آئی ہے۔ یار ایسی کیسی بارات ہے جو آپ سب کی نیند برباد کر رہے ہیں؟ تو پڑوسیوں کا حق ہے، پڑوسی ناراض تو رب بھی ناراض۔ خدا کے واسطے پڑوسیوں کا حق پہچانیے اور اس پر عمل کیجئے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایک عورت ہے رات بھر عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، مگر حضور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں، ہیا من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ نماز بھی، روزے بھی، صدقے بھی، مگر زبان سے پڑوسی ناراض، آقا فرماتے ہیں وہ جہنم میں ہے۔ پھر ایک اور عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور فلاں عورت فرض نمازیں پڑھتی ہے، نفل نمازیں نہیں پڑھتی، صدقہ پنیر کا کرتی ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ پیارے آقا نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں میں سے ہے۔ تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے پڑوسیوں کو راضی رکھیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا تو راضی اور پڑوسی پریشان۔ اپنے گھر میں کوئی ٹی وی کی، آڈیو کی، کچھ بھی سن رہے ہیں، حرام تو سننا نہیں، اگر کچھ اور بھی سن رہے ہیں آواز کم کریں، شور کم کریں۔ اوپر نیچے بلڈنگ میں گھر ہوتے ہیں، اوپر اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے نیچے والے نہیں سو پاتے، اپنے گھر کا کچرا اپنے پڑوسی کے پاس جا کے رکھ دیتے ہیں۔
بلکہ طبیعت پوچھیں، خیر پوچھیں، کبھی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کریں. یقین کریں پڑوسی سے اچھے تعلقات دنیا میں بھی بڑے کام آتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، آپ گھر پہ نہیں ہیں، سب سے پہلے آپ کی مدد کو کون آ سکتا ہے؟ آپ کا پڑوسی. پہلے ہی آپ نے اس کو ناراض کیا ہوا ہے اور کہتا برباد ہونے تو ہو جاؤ، میں تو تنگ کیا ہوا اس نے. نہیں، حالات اچھے ہوں گے تو پڑوسی مدد کرے گا نا. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو پڑوسی کا حق ضائع کرے وہ ہم میں سے نہیں. امیر المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمسائے کی بکری ہمارے گھر میں داخل ہو گئی اور اس نے روٹی منہ میں اٹھا لی. چنانچہ میں بکری کی طرف گئی اور بکری کے جبڑے سے اپنی روٹی کھینچ لی. تو نبی پاک نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور فرمایا اے ام سلمہ بکری کو تکلیف دینا تجھے امان نہ دے گا، کیونکہ یہ بھی ہمسائے کو تکلیف دینے سے کم نہیں ہے. ہمسائے کی بکری تھی نا، روٹی لے لی ہے ٹھیک ہے، لیکن کس قدر ہم تو اللہ اکبر، کوئی بچہ پڑوسی کا آ کے ہمارے گھر کے آگے کوئی گندگی کر کے چلا جائے، ہم تو اس بچے کو بھی نہیں چھوڑتے، پڑوسی کو بھی نہیں چھوڑتے. ہو گئی غلطی معاف کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے نہ کریں، پیار سے رہیں، معاف کریں، درگزر کریں. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ پڑوسی کتنا اہم ہے ہمارے لیے اور ہماری بخشش کے لیے. اور اگر ہم سب اپنے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے بن جائیں تو سوچیں ہمارا محلہ کتنا پیارا ہو جائے گا. ہمارے آس پاس کے گھر پہ رہنے والے آپس میں کس محبت و پیار سے رہیں گے. ہمارے اسلاف تو کیسے پڑوسیوں پر مہربان ہوتے تھے، بلکہ ایثار کرتے تھے. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، ان کے گھر میں سری بھجوائی گئی. عرب کے لوگ جو نا بکرے کا جو سر ہوتا ہے وہ جس کو بیچتے ہیں بڑی عزت سے بیچتے ہیں، بڑا پسندیدہ کھانا ہے وہ. تو ایک صحابی رسول کے پاس وہ آئی، انہوں نے کہا ضرورت تو ہے مجھے، مگر میرے پڑوسی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. وہ سری انہوں نے اس کو بھجوا دی. اور دوسرے پڑوسی کو جب ملی تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا تحفہ بھیجا، لیکن مجھ سے زیادہ میرے پڑوسی کو ضرورت ہے. انہوں نے آگے بھجوا دی. روایتوں میں آتا ہے 7 گھروں سے گھوم کر وہ پہلے گھر میں دوبارہ آ گئی. یعنی ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اچھا کھانا میرا پڑوسی کھا لے. اور آج کیا حال ہے کہ پڑوسی کے گھر میں کوئی کھانا جا رہا ہوتا تو نظریں ہوتی ادھر کیوں جا رہا ہے بھائی، ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہا. ایسا نہ کریں، اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. اور ایک اور بات بتاؤں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے نا اور پڑوسی غریب ہے تو اول تو جو منگوائیں ان کے لیے بھی منگوا لیں. نہیں منگوا سکتے تو کم از کم اس کے ریپر، پیکٹ، شاپنگ بیگ جو ہوتے ہیں بچوں کے سامنے نہ منگوائیں. ان کے بچے پھر پریشان ہوتے ہوں گے کہ یار پڑوسی کے گھر میں کبھی برگر آ رہا ہے، کبھی پیزا آ رہا ہے، کبھی بروسٹ آ رہا ہے، ابو ہمیں آپ نہیں منگوا کے دیتے. اچھا کھا بھی لے تو باہر اس کی چیزیں نہ رکھیں. وہ باپ برابر والا پریشان ہو جائے گا کہ میں منگوا بھی نہیں سکتا اور بچے برابر میں دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. پڑوسیوں کو ہماری وجہ سے دکھ نہ ہو. شریعت یہ کہتی کہ ہماری وجہ سے ہمارے پڑوس اور اس کے بچے راضی رہیں. اور دیکھو میرا اسلام کتنا پیارا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، تو فرمایا اگر وہ تم سے مدد چاہیں تو اس کی مدد کرو، تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر محتاج ہو تو اس کی حاجت پوری کرو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو مبارکباد دو، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو. اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے گھر کے سامنے اونچا گھر نہ بناؤ کہ اسے ہوا نہ پہنچے. پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر تم کچھ پھل خرید کر لاؤ تو پڑوسی کے گھر بھی کچھ بھیجو. اگر ایسا نہ کرو تو پھل چھپا کر لے جاؤ. اپنے بچوں کو بھی وہ پھل گھر سے باہر نہ لانے دو کہ پڑوسی کے بچے اس پھل کو دیکھ کر غمگین نہ ہو. اللہ اکبر. فرمایا اپنے ہنڈیا کی خوشبو سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مگر یہ کہ کچھ سالن بھیج دیا کرو. آپ کے گھر میں کھانا بن رہا ہے، برابر خوشبو جا رہی ہے، ان کے پاس بیچاروں کے پاس کھانا نہیں، تو فرمایا اس سے تکلیف نہ ہو، کچھ سالن ان کے گھر بھی بھیجو. پھر آقا فرماتے ہیں جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق صرف وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ پاک رحم فرمائے. آج یہ بھی نیت کر کے جائیں. بلکہ ایک مشورہ دے دیتا ہوں، میں بھی نیت کرتا ہوں. چلے بیان کرتے کرتے میں نے بھی نیت کر لی، پہلے بھی 1-2 بار ایسا کیا ہے، آج پھر نیت کرتا ہوں کہ اب جائیں نا اپنے پڑوسی سے ملاقات کریں اور اس سے معافی مانگیں کہ آج تک میری وجہ سے، میرے بچوں کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو معاف کر دیجیے گا. کیونکہ ہمیں نہیں پتا اگر وہ ناراض ہو گیا تو کہیں رب ناراض نہ ہو جائے. کوئی تحفہ بھجوا دیں ان کے گھر، ہو گئی ہوگی تکلیف، اتنی ساری زندگی گزر گئی ہے تو کبھی پارکنگ کرتے وقت، سامان بار رکھتے وقت تو معافی مانگ لیں. کیونکہ پڑوسی راضی ہو گیا تو رب راضی ہو جائے گا. آخری حدیث، ویسے تو اس بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، مگر آج کے بیان کی آخری حدیث کہ میرے آقا فرماتے ہیں لیس منا من ینقر نقر الغراب، یعنی جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے وہ ہم میں سے نہیں. اس حدیث پاک کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت
جو بندہ ایسی جلدی کرے کہ سر سجدے میں رکھے پھر اٹھا لے، پھر سجدے میں رکھے اٹھا لے، ایسا جیسے کوا ڈھونگے مارتا ہے، فرمایا لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ واقعی کچھ لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ نہ جانے کس بات کی جلدی ہے، اور اگلا بندہ دیکھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں نماز ہو رہی ہے کچھ اور ہی ہو رہا ہے، ایک رکعت ہم پڑھتے ہیں اور 4 رکعت پڑھ کے فارغ بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہی بندہ چائے کے ہوٹل پہ 2 گھنٹے بیٹھ جائے گا، نماز جلدی جلدی پڑھنی ہے، اتنی جلدی پڑھنی ہے کہ کیسے تلاوت ہوئی، کیسے رکوع ہوا، کیسے سجدہ ہوا۔ تعدیل ارکان واجب ہے، یہ سیکھیں، ورنہ ہوگا کیا، وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، مسجد میں بھی آئے، مگر ثواب نہ ملا، الٹا گناہ ملا۔ آقا فرماتے ہمارا تعلق ہی نہیں اس سے۔ ایک اور جگہ فرمایا سب سے برا چور، حدیث کا خلاصہ، نماز کا چور ہے۔ پوچھا کہ حضور نماز کا چور کون ہے، نماز میں کون چوری کر سکتا ہے؟ فرما جو نماز ایسے پڑھے جو ٹھونکے مارتا ہے نا، جلدی جلدی نماز پڑھنے والا، نہ کرے ایسا۔ تو بات شروع ہوئی تھی قرآن سے، اینڈ ہو رہی ہے نماز پہ، کہ قرآن بھی سیکھنا ہے، نماز بھی سیکھنی ہے۔ کہاں سیکھی نماز ہم نے، کہاں سیکھا وضو؟ ہم نے ابو کو وضو کرتے دیکھا تو ویسے ہی وضو کرنے لگ گئے، گھر میں نماز پڑھتے بڑوں کو دیکھا ویسے نماز پڑھی، سیکھی کہیں نہیں۔ حالانکہ نماز کے فرائض ہیں، نماز کی شرائط ہیں، واجبات ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کون سیکھے گا یہ؟ اور بغیر سیکھے پڑھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر نماز قبول ہی نہیں ہو رہی، بلکہ اس کا فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ روایتوں میں آتا ہے کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کتنی عجیب بات ہے، قرآن پڑھ بھی رہا ہے اور قرآن ہی لعنت، کیونکہ صحیح نہیں پڑھ رہا، عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج میں نے مختصراً آپ کو چند حدیثیں سنائی ہیں، ورنہ یقین کریں ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ میں مشورہ دیتا ہوں، ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہوئی، اس کا نام ہی یہی ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کتاب حاصل کر لیں، اچھا خریدنا نہیں ہے تو dawat-e-islami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں فری۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں۔ وہ ساری حدیثیں اس میں لکھی گئیں کہ جس میں نبی پاک نے فرمایا ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ تو پہلے میں وہ لسٹ تو دیکھ لوں کہ میں تو وہ کام نہیں کر رہا، اور اس سے توبہ کر کے دور ہو جاؤں، کیونکہ مجھے نبی پاک کے گروہ میں شامل ہونا ہے، مجھے تو آقا کے پرچم تلے قیامت کے دن جمع ہونا ہے، بلکہ حضور کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے۔ نعت میں شعر تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ بھائی پہلے ایسے کام تو چھوڑ دو جس میں آقا اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کرے میں بھی عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ اجتماع میں آیا کریں، قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ قرآن بھی ٹھیک ہوگا، نمازیں بھی ہماری درست ہو جائیں گی۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کو تھام لیں، یہ کمال کی نعمت ہے۔ تقریباً میرا خیال ہے کورنگی کی تمام ہی مسجدوں میں ہوتا ہوگا، نہیں ہوتا تو اپنے ذمہ داران سے پوچھیں کہ کب اور کیا ٹائمنگز ہیں، اس میں آ جائیں۔ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ روز کا دے دیں، مخارج بھی ٹھیک ہو جائیں گے، نماز بھی اللہ نے چاہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر برکتیں ملنا نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم، آج جو ہم نے حدیثیں سنی ہیں کہ جس میں نبی پاک نے فرمایا یہ اعمال کرنے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، اے اللہ ان برے اعمال سے ہم سب کی جان چھڑا دے۔ اے اللہ ہمیں نبی پاک کے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے، سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ قرآن اچھے طریقے سے پڑھنے والا بنا دے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا بنا دے، مسلمانوں کو دھوکہ دینا نہیں بلکہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والا بنا دے۔ اے پروردگار ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے کریم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، نوید بھائی کی والد اور والدہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری ایک بہن بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما۔ قاری نسیم صاحب کی
قاری وسیم صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما، ہم میں سے جن کے ماں باپ رشتہ دار دنیا سے چلے گئے مولا سب کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم اس مسجد کو آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ آج کا اجتماع سجانے میں جن جن اسلامی بھائیوں نے دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں حصہ ملایا، میرے مولا سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ اے پروردگار حج خوش نصیب حاجی حج کو جا رہے ہیں، اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبور یا عالم ما فی الصدور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الی النور۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں میرے مولا غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں اسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی، سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی، سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا